الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 11 ذوالقعدہ سن 1441 ہجری بمطابق 3 جولائی سن 2020 علامات قیامت دے زیر عنوان اج چوتھا اور بڑی مشکل نال آخری خطبہ جمعہ۔ میری کم علمی ہے کہ جدوں میں مواد دی طرف دیکھنا تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اجے بھی یہ مضمون تشنا طلب ہے، صحیح بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکیا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ الرحمن اپنی ہمت اور اللہ دی توفیق دے مطابق میں جو بیان گزشتہ 3 جمعہ کر چکیا اور جو اج بیان ہوئے گا، اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور میرے اور تواڈے واسطے عمل دا سبب بڑھائے۔ گزشتہ جمعے نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تے بات ختم ہوئی سی کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام دی حکمت دے مطابق آسمان تے زندہ اٹھا لے گئے، قیامت دے قریب جدوں کہ امام محمد مہدی حکومت کر رہے ہوں گے، انہاں دے دور حکومت دے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم دا آسمان تو نزول ہوئے گا۔ دمشق دی مشرقی مسجد اس دے سفید میناریاں تے اللہ دے 2 فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس مینار تے نازل ہوں گے۔ اور پھر ایک فرشتہ آواز دے گا جدی شکل نظر نہیں آئے گی کہ جناب
عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے نے، ہن انہاں نوں کسے طریقے نیچے اتار لو، اور وقت تو ہوئے گا کہ نماز فجر دی اقامت ہو چکی ہوئے گی، نماز کھڑی ہون بالکل تیار ہوئے گی، تو امام مہدی اپنے مقتدیاں نو اپنے ساتھیاں نو حکم دین گے ایک سیڑھی لگاؤ، اور وہ مینار تک وہ سیڑھی پہنچے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سیڑھی تو اترنا شروع ہو جان گے، اترتے زمین تے تشریف لے آؤں گے۔ اور حدیث چاہتا ہے کہ جدو زمین تے اترن گے تو عیسیٰ علیہ السلام دے والاں وچوں جدو اپنے سر نو پیچھے ول کرن گے تو انہاں دے والاں وچوں پانی دے قطرے ٹپکن گے، اور وہ پانی دے قطرے انج ہون گے کہ جویں موتی ہوندے، سبحان اللہ، اور سر تے کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں ہوئے گی۔ تو امام مہدی علیہ الرحمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دین گے کہ جناب آؤ نماز پڑھاؤ سانو، تعال صلی لنا، حدیث دے الفاظ نے کہ آؤ سانو نماز پڑھاؤ آ کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں اس امت دا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ اس امت دے آخری پیغمبر دا غلام بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی پہلی نماز حضرت امام مہدی دی امامت دے اندر ادا فرمان گے۔ معلوم ہوتا ہے امت بھی بڑی شان والی، اے امت بھی بڑی عظمت والی ہے کہ نبی بھی اس امت دے ایک فرد دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جے گل کیتی جائے سارے نبیاں دے امام حضرت محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پیغمبر دے ہوندیاں کسے نبی دی بھی جرت نہیں کہ میرے مصطفیٰ دے اگے کھلو کے نماز پڑھا سکے، اور یہ گل ثابت ہو چکی ہے سن 10 نبوت دے اندر معراج دے موقع تے، کہ آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے نے اور اپنے دل وچ سوچ رہے نے کہ میں ساری انسانیت دا باپ ہاں، شاید نماز پڑھان دی میری واری آ جائے۔ نوح علیہ السلام سوچ دے نے میں اللہ دی توحید دی خاطر 950 سال مارا کھادیاں نے، ہو سکتا ہے میں نماز پڑھاواں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ سوچ رہے نے کہ میں خلیل اللہ ہاں، اللہ دا قانت بندہ، حنیف بندہ ہاں، ہو سکتا ہے میری واری آ جائے۔ موسیٰ اپنی سوچ دے اندر، عیسیٰ اپنی سوچ دے اندر، لیکن جبریل نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو پکڑیا۔ ادھروں میرے پیغمبر بھی فرما رہے نے جبریل بڑیاں بڑیاں شاناں تے عظمتاں والے موجود نے، تے میں انہاں دے مقابلے کی حیثیت رکھنا۔ تے جبریل نے کہا کہ سونےو جتھے تسی ہو اوتھے کسے نبی دی بھی جرت نہیں کہ مصلی تے امامت کرا سکے۔ صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے، تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے۔ سبحان اللہ۔ وہ صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے، تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے۔ سونا کھڑائی مصلی تے امام بن کے، اوے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے، سچا دین دا سپاہی اسلام بن کے۔ تو پیغمبر دے ہوندیاں کسے پیغمبر دی، کسے صاحب نبوت، کسے صاحب رسالتی بھی مصلی تے کھلون دی جرت نہیں۔ اگر آج کوئی عقیدہ رکھے کہ میرے جلسے دے اندر میرے پیغمبر آئے ہوئے نے،
آج کوئی بندہ عقیدہ رکھے کہ میرے خطبہ جمعہ دے اندر سونے نبی بھی آئے ہوئے نے، جلسہ مغرب تو بعد کہیں دا میرے جلسے دے اندر سونے نبی آئے ہوئے نے، پھر عشاء دی نماز آپ پڑھاندا ہے، مینوں دسو اے دے ایمان نو کی آکھیا جائے گا؟ خطبہ جمعہ دے اندر عقیدہ رکھے کہ میرے جمعے دے اندر میرے مصطفیٰ آئے ہوئے نے تے جمعے دی نماز آپ پڑھائے، مینوں دسو اے دے ایمان نو تے محبت رسول نو کی آکھیا جائے گا؟ کوئی نبی تے جماعت میرے نبی دے ہوندیاں نہ کرائے، میرے بھائی تو جماعت نبی دے ہوندیاں آپ کرائیں، دس نہ تیری شان نبیاں نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ساڑھے عقائد دی اصلاح فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھن گے تو عیسیٰ علیہ السلام نو ایک خبر ملے گی نازل ہوندیاں ساری کہ جناب اس دنیا تے اس زمین تے ایک فتنہ پھیلیا ہویا ہے جنوں فتنہ دجال کیا جاندہ ہے، چلو ساڑھے نال مل کے اس دجال نو تلاش کریے تے او دے نال لڑائی کریے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن سیاد ایک بندہ ہے، ایدہ نام ابن سیاد ہے، اور اے دے کرتوتاں دی وجہ تو اے دی کنیت دا لقب دجال ہے۔ دجال دا نام یاد رکھیو، ابن سیاد، اور حدیثہ میں چاہتا ہے پہلا مسلمان سی اور اسلام لیان تو بعد اے مرتد ہو گیا سی۔ پہلے کی سی؟ مسلمان سی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ دے کسے نبی تے ایمان رکھدا سی، ساڑھے پیغمبر تے نہیں، اللہ دے کسے نبی تے ایمان رکھن والا سی، لیکن بعد اچ مرتد ہو گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں جا کے تو یمن دے علاقے دے اندر دیکھیا کہ ایک بندہ جن نے اپنے آپ نو رسیاں دے نال جکڑیا ہویا ہے، میں جا کے اینو ویکھیا، اینے مینوں پوچھیا بھی تیرا نام کی ہے؟ میں اینو دسیا میرا نام تمیم داری ہے۔ اگے تو کتھوں آیا ہے؟ میں دسیا میں مدینےوں آیا ہاں۔ کہن لگا جے مدینےوں آیا ہے تے پھر اے دس کے مسلمانہ دا نبی نا ظاہر ہو چکے ہے کہ نہیں؟ مسلمانہ دا آخری نبی جن نے اعلان نبوت کرنا سی انہیں اعلان نبوت فرما دیتا ہے کہ نہیں؟ فرما دینے بالکل انہیں اعلان نبوت فرما دیتا ہے۔ اے دجال پوچھے گا اے تمیم اے دسنا کیا اس سونے دی لوکاں نے نا فرمانی کیتی ہے کہ فرما برداری کیتی ہے؟ تے تمیم داری کہیں دینے میں انہوں دسیا کہ لوکاں نے او دی تابعداری کیتی ہے، لوکاں نے او دی اطاعت کیتی ہے، لوکی او دے فرمان بردار بن گئے نے۔ حضرت تمیم داری واپس آئے، میرے پیغمبر سونے نو ساری داستان سنائی۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اے صحابیو پتا جے نا میں تواڈے سامنے دجال دا ذکر کردہ رہنا وا، سارے تمیم داری نو غور نال ویکھ لو، اے دجال نو اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلم شریف دی روایت ہے جو میں تواڈے سامنے پیش کیتی۔ تو اے دجال جدے بارے حدیثاں دے اندر آندا ہے کہ اس دجال دے کنڈلے وال ہون گے اور اکھ تو کانا ہوئے گا اور اے دے متھے تے کاف فا را لکھیا ہوئے گا عربی دے اندر۔ اینو کفر پڑھ لو، اینو کافرہ پڑھ لو، اینو کافر پڑھ لو، کاف فا را عربی دے اندر اے دے متھے تے لکھیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پاویں پڑھیا لکھیا ہوئے، بندہ پاویں ان پڑھ ہوئے، جیڑا بندہ اے دے متھے تے اے کاف فا را لکھیا ویکھ لوے گا، پاویں ان پڑھ بھی ہوئے وہ پڑھ لوے گا۔ اے حدیث چاہتا ہے۔ اللہ اکبر،
اور مینوں ایتھے گل یاد آئی، مینوں بات جدوں یاد آئے، میری عادت ہے جس عالم دی گل مینوں یاد آندی ہے میں اس عالم دا نام لے کے پھر وہ بات سنانا، اپنے کھاتے میں گل نہیں پاندا۔ حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر برکت فرمائے، فرماندے نے ملتان جا رہا سا، نال ایک بندہ بس تے بیٹھا سی تے سگرٹ پیوی جائے، کی کری جائے؟ ایک لائے او مکے دوجا لا لوے، او مکے تیسرا لا لوے۔ اخیر حضرت شاہ صاحب فرماندے نے میرے نال شروع کیتی، کہندا جی تسی مولوی صاحب ہو؟ آخے بالکل جی میں مولوی ہاں۔ آخے تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ دجال دے متھے تے کاف فا را لکھیا ہوئے گا، کافر لکھیا ہوئے گا تے لوگ انہوں پڑھن گے پھر بھی وہ تابعہ دار بن جان گے، کافر پڑھ کے پھر بھی وہ تابعہ دار بن جان گے؟ شاہ صاحب کہنے لگے ہاں بالکل بن جان گے۔ آخے اے کیویں؟ گل سمجھ نہیں آندی۔ شاہ صاحب فرماندے نے او دے جڑے پیروکار فرما بردار تے ساتھی بننے نے نا کافر او دے متھے تو پڑھ کے بھی اونا جو پہلا ساتھی تو ہوئے گا، پہلا ساتھی تو ہوئے گا۔ گل غور نہ سنیا جے، آخے او دجال دا پہلا ساتھی تو ہوئے گا۔ آخے جی او کنج؟ شاہ جی کہندے نے اپنی جیب وچوں ذرا ڈبی کڈے نا سگرٹ دی جیڑی پین ڈیا ہے، انہیں ڈبی کڈی۔ شاہ صاحب فرماتے نے پڑھ اے دے تے کی لکھیا ہے؟ آندہ جی اے دے تے لکھیا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، صحت کے لیے فرماندے نے جدو تو اے پڑھنا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے یعنی نقصان دہ ہے، تے نقصان دے پڑھ کے پھر بھی سگرٹ پیوی جانا ہے تو دجال دے متھے تو کافر پڑھ کے او دا پیروکار نہیں بن سکتا جی۔ اللہ اکبر۔ او اے دے تو نقصان دے پڑھ کے پیوی جانا ہے تے او دے تو کافر پڑھ کے او دا تو پیروکار نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال ایسے علماء حقہ دی زندگیاں وچ برکت فرمائے اور انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر اللہ قائم و دائم فرمائے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، اے دجال ہون اپنے کرتوت تے کرتب وکھانے شروع کرے گا۔ آپ فرماندے نے اے لوکانوں جنت وکھائے گا جہنم بھی وکھائے گا۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا جیڑی یہ لوکانوں جہنم وکھائے گا اصل دے اندر وہ جنت ہوئے گی، تے جیڑی یہ لوکانوں جنت وکھائے گا اصل دے اندر وہ جہنم ہوئے گی۔ یہی تے دھوکھا ہے، اسے وجہ تو تے دا نام دجال ہے۔ کی نام ہے؟ دجال دا معنی ہوندا دھوکھے باز، فریبی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیڑی یہ جنت وکھائے گا اصل دے اندر وہ جہنم ہوئے گی، تے جیڑی یہ جہنم وکھائے گا اصل دے اندر یہ جنت ہوئے گی۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ایک پاسے اے آگ وکھائے گا دوجے پاسے پانی وکھائے گا، جیڑا پانی وکھائے گا اصل دے اندر وہ آگ ہوئے گی، تے جیڑی یہ آگ وکھائے گا اصل دے اندر مٹھا تے شیریں پانی ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ اے دے فتنے دے دور دے اندر ہوئے اول تے اے دے تو بچن دی کوشش کرے، اے دے تو دور رہن دی کوشش کرے، لیکن جے کوئی بندہ اے دے قابو آئی جائے تے میری نصیحت سن لو۔ فرمایا جیڑا اے پانی وکھائے گا او دے نیڑے نہ جایا جے، او تیک دی ہوئی اگ ہوئے گی، تے جیڑی اگ وکھاوے گا بے فکر ہو کے اس اگ وچ چھال مار دیا جے، او اگ نہیں او مٹھا پانی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعاواں دسیاں، نماز دے اندر پڑھیا کرو التحیات، آخری تشہد دے اندر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اللہ قبر دے عذاب تو بچا کے رکھی، جہنم دے عذاب تو میں بچا کے رکھی، تے مسیح الدجال دے عذاب تو میں بچا کے رکھی۔ اللہ اکبر۔ مسیح اینو کیوں کیا جاندہ ہے؟ ذرا اے دے بارے بھی سن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام بھی مسیح ہے۔ مسیح عیسیٰ قرآن چاہندہ ہے نا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم اللہ دے رسول نے، وہ بھی مسیح تے دجال بھی مسیح۔ اے دے وچ فرق کی ہے؟ اللہ اکبر۔ مسیح سیاحت وچوں ہیں، یعنی چلنا پھرنا، سیر کرنا۔ دجال مسیح اس واسطے ہے کہ یہ ساری زمین تے چکر لگائے گا، ساری زمین تے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مدینے تو تے مکے تو علاوہ باقی کوئی زمین ایسی نہیں کہ جتھے چکر نہ لائے۔ مکے مدینے دجال نہیں جائے گا۔ کچھ حدیثاں دے اندر بیت المقدس دے بارے بھی آندا ہے، اقصی مسجد جڑی ہے بیت المقدس، ایتھے بھی دجال نہیں جائے گا۔ بہرحال آپ نے فرمایا مکے دے اندر جان دی کوشش کرے گا لیکن یہ نہیں جا سکے گا۔ اللہ دے فرشتے پہرے دار بن کے کھڑے ہوں گے، مکے دے اندر انہوں داخل نہیں ہون دیں گے۔ اخیر مدینے نو جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس ویلے مدینے دے 7 دروازے ہون گے۔ کنے دروازے؟ 7 دروازے مدینے دے ہون گے۔ آپ نے فرمایا مدینے دے 7 دروازیاں تے اللہ اپنے 2 فرشتے پہرے دار بنا کے کھڑیاں کرے گا۔ اے ہر دروازے تو مدینے داخل ہون دیاں کوششاں کرے گا لیکن مدینے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے نو تھپڑ مار کے دا منہ شام وال کر دیں گے۔ میں اپنی زبان دے اندر کہنا، فرشتے کہن گے اوے ایتھے تیرا کی کم میں چوڑا ادھر دفع ہو۔ جی مدینے کسے دجال دا کوئی کم؟ اللہ اکبر۔ مدینے دے مومنہ دا کم ہے نا، اللہ لے جائے جڑے جانا چاہندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ انہاں دوہاں شہراں دی حفاظت بھی فرمائے۔ ہر شریر دے شر تو، ہر دشمن دی دشمنی تو اللہ انہاں شہراں نو محفوظ بھی رکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورت کہف دیاں پہلیاں 10 ایتاں یاد کر لیندہ ہے۔ سورت کہف کیڑی سورت؟ 15واں پارا جے، 15ویں پارے چ اے سورت شروع دیئے اور 16ویں پارے دے شروع میں جا کے تقریباً یہ سورت ختم ہو جاندی ہے۔ سورت الکہف فرمایا جیڑا بندہ ایدیاں پہلیاں 10 ایتاں یاد کر لیندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے پھر انہاں ایتاں نو پڑھ داویے۔ ایک حدیث دے اندر ہوندہ سون لگیاں پڑھ کے سوندہ ہے پہلیاں 10 ایتاں۔ ایک حدیث چاہندہ ہے پہلیاں 10 ایتاں تے نال آخری 10 ایتاں اللہ ذوالجلال والاکرام وظیفہ کرن والے نو فتنہ دجال تو بچا کے رکھے گا۔ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 ایتاں بھی کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلیاں 10 ایتاں تے آخری 10 ایتاں دوویں کر لو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سون لگیاں پڑھ کے سمیاں کرو، اللہ فتنہ دجال تو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس دجال نو تلاش کر کے اے دے نال پھر لڑنا شروع کر دیں گے، اور مسلمانہ دا ایک قبیلہ بنو تمیم اس وقت زندہ ہوئے گا
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال مل کے اس دجال دا مقابلہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دجال دے ساتھی یہودی بنن گے کہ جنہ دی تعداد 70 یا 80 ہزار حدیث چاہتی۔ کنے یہودی؟ 70 یا 80 ہزار دی تعداد یہودی ہون گے جو دجال دے ساتھی بنن گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال مسلمان مل کے اس دجال دا مقابلہ کرن گے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر جیڑا نیزہ ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس نیزے نال اس دجال نو قتل کرن گے۔ تو دجال مسیح یعنی چلنے پھرنے والا، سیاحت کرنے والا، ساری زمین دا چکر لان والا، اے مسیح دجال۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دا نام بھی مسیح ہے۔ مسیح دا ایک ہور مان ہے ہاتھ پھیرن والا، چہرے تے ہاتھ پھیرن والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی کہ جیڑا نابینا پدیشی ہوندا سی او دے چہرے تے ہاتھ پھیر دے سن، اللہ انہوں بینائی عطا کر دیندے سن۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام مسیح ہے، اور سیاحت وچوں مسیح اے دجال دا نام ہے چلن پھرن والا، چکر لگان والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دجال قتل ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام انہوں قتل کریں گے، اسی طرح سارے دے سارے یہودی بھی قتل ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث چاہتا ہے 40 سال تک۔ ایک ہور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر دی روایت دے مطابق 45 سال تک حضرت عیسیٰ زمین تے حکومت کرنگے۔ اللہ اکبر، حکومت کرنگے، اور حدیث چاہتا ہے کہ ساری حکومت شریعت محمدی دے مطابق ہوئے گی۔ ساری حکومت شریعت محمدی دے، نبی بھی حکومت کرنگے تے اپنی شریعت دے مطابق نہیں، ساڑھے پیغمبر دی شریعت دے مطابق۔ تے جے آج اسی شریعت محمدی دے مطابق حکومت نہ کریے، اقتدار دے اندر شریعت محمدی دا خیال نہ کریے، اللہ اکبر، بلکہ اپنی قیادت دے اندر اسی مسجدانو شہید کروائیے، اپنی قیادت دے اندر اسی مندر بنن دی اجازت دئیے دارالحکومت دے اندر۔ اسلام آباد دارالحکومت ہے کہ نہیں؟ اور اس عورت نے، میں ان کی نام دیا، اس فاحشہ عورت نے، بدماش نے گانے دے اندر بڑا مسلمانانو پاکستانیانو للکاریا، اور انہیں کیا اسلام آباد شہر دے اندر مودی راج دے اندر مندر بن کے رہے گا تو تسی چوڑیاں پا کے بہ جاؤ آرام نہ۔ اللہ اکبر، تسی لوگ سمجھ دے نہیں اے چالانو۔ اسلام آباد شہر دا نا کی ہے اسلام آباد، بنے گا اوتھے مندر، انہیں للکارے ہے، انہیں سانو چیلنج کیتا ہے کہ اسی توڑے اسلام آباد جیسے اسلامی شہر دے اندر اسلام نو مٹا کے وکھاواں گے اور اپنا مندر اوتھے بنا کے وکھاواں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، مسجد دے متعلق وہ مختلف آراء نے، مختلف گلاں نے کہ جناب او دے وچ کچھ جگہ سرکاری سی، حکومت دی سی، اس واسطے وہ مسجد گرائی جا رہی ہے۔ بھائی اس جگہ دے پیسے بھی لے جا سکتے سن، مسجد نو گران دا کی تک سی، لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت دے اندر اگر اسلام دے خلاف کام کیتا جائے اور مسجدہ نالوں زیادہ مندر نو ترجیح دیتی جائے، اللہ اکبر، ساڑی تے غیرت گوارا نہیں کر دی۔ مسجد زمین تے جنت تے باغ نے، مسجد
زمین تے جنت دے ٹکڑے نے، مسجداں اللہ دے گھر نے، اور زمین تے ہدایت دی جگہ نے مسجداں اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک گھر نے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ جگہ ہے، ایمان والیاں واسطے سکون اور راحت دا باعث مسجداں نے زمین تے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں مسجداں نو آباد فرما کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حکومت کرنگے کس شریعت تے؟ کیوں بھائی؟ تورات دے مطابق، انجیل دے مطابق، زبور دے مطابق، اور ابراہیم دے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں دے مطابق نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دے سارے فیصلے، سارا طریقہ، حکومت کرن دا سارا انداز شریعت محمدی والا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے، ابن ماجہ دی روایت ہے، وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، تواڈے فیصلہ کرن والے، تواڈے حکمران، تواڈے امام، جے ایک ملک دا حکمران ہوئے، پاویں ایک صوبے دا حکمران ہوئے، پاویں ایک ضلع دا عہدیدار ہوئے، پاویں ایک علاقے دا عہدیدار ہوئے، پاویں ایک گھر دا سربراہ کیوں نہ ہوئے، فرمایا جدو تواڈے فیصلہ کرن والے پاک پیغمبر دی شریعت دے مطابق فیصلہ کرنا چھڑ دیں گے، جو اللہ نے اپنے سونے نبی تے نازل کیتا ہے اس شریعت دے بارے، اس شریعت دے مطابق فیصلہ کرنا چھڑ دیں گے، اللہ ذوالجلال پھر توانو آپس دے اندر اختلاف دے اندر تے جنگ دے اندر پیدا کر دے گا۔ تواڈے وچ اختلاف تے جنگ پیدا ہو جائے گی اس جرم دی وجہ تو شریعت مصطفیٰ تو ہٹ کے فیصلہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے، سارا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عدل و انصاف تے مبنی ہوئے گا، اور مال دی کثرت، جس طرح امام مہدی دے بارے ہوندہ ہے، مال دی کثرت ہوئے گی، لیکن مال سرے عام پیا ہوئے گا، پر لوگ انہیں امیر ہو جان گے، اینا مال لوگاں کو آ جائے گا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، مال دی بھوکھی نہیں رہے گی، کوئی اس مال وال ویکھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام حکومت کرنگے، اپنی دور حکومت دے اندر شادی بھی کرنگے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا، شادی کرنگے پھر اونا دی اولاد بھی ہوئے گی، فرمایا پھر وہ فوت بھی ہونگے، اور میرے روزے دے اندر ہی اونا دی قبر بھی بنے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا، بعض لوگ کہندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اندر ایک قبر دی جگہ خالی ہے، اوتھے عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونگے۔ بھائی خالی جگہ دا کسے حدیث دے اندر تذکرہ نہیں آیا، شاید اللہ اس وقت اس جگہ نو کچھ کشادہ کر دیں، وسیع کر دیں، اللہ اس وقت اوتھے جگہ بنان، لیکن اے حدیث دے اندر ضرور ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے روزے دے اندر میرے نال ہی میرے پرا عیسیٰ ابن مریم دی قبر بنے گی، اور میں تے میرا پرا عیسیٰ قیامت والے دن کٹھے ہی اسی قبراں چوں اٹھاں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو بھی موت تو چھٹی، موت ایک اٹل حقیقت ہے نا، اور اے دا اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے چی کیتا ہے۔ جدو مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے لے آئیاں نا، لوگاں نے دیکھیا کہ مریم
غیر شادی شدہ اور یہ جو پچھلا بایو ڈیٹا ہے خاندانی پس منظر ہے اتوں ویکھ کے لگتا نہیں کہ مریم بری ہوے نعوذ باللہ زانیہ ہوے بدکار ہوے یہ بھی نہیں لگتا شادی یہ نہیں ہوئی اے بچہ انہیں کتوں اٹھا کے لے آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے مریم علیہ السلام نو کی کہی دینے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اے مریم اے ہارون دیے پہنے اتھوں بھی سن لو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پائی ہارون اے حضرت مریم علیہ السلام دی نسبت اس ہارون ور اگر سمجھی جائے تو ایدہ معنی پھر سکی پہن نہیں اس ہارون دی لڑی وچوں حضرت مریم علیہ السلام نے یا ایک اور تفسیر چاہتا ہے کہ شاید حضرت مریم دا کوئی چچا زاد یا ماما زاد پائی ہوئے جس دا نام ہارون ہوئے اخت ہارون اے ہارون دیے پہنے جے موسیٰ علیہ السلام دے پرا ہارون وال نسبت کرنی ہے پھر سکی پہن مراد نہیں تو یا ہارون کوئی مریم دا چاچیوں بابیوں پرا ہوئے گا جیڑا بڑا نیک بندہ ہوئے گا او دے والے نسبت کر کے بلاندے نے کی کہی دینے یا اخت ہارون اے ہارون دیے پہنے ما کانا ابوک امرأ سوء نی تیرا پیو برا نہیں سی تیرا باپ یہ دا مطلب ہے نوجوانوں میرے دوستوں میرے پراؤ میرے کول بیٹھ کے جمعہ پڑھنے والوں لوگ اگر کسی نوجوان کو کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے لوگ سب تو پہلے وہ دے باپ وال ویکھ دے نے کیڑے باپ دا پتر اس واسطے اپنی عزت نو داغدار کرن لگیاں اگر اللہ دا ڈر ذہن وچ نہ ہوئے اپنی عزت دا خیال بھی ذہن وچ نہ ہوئے کم از کم اپنے باپ دی چٹی داڑھی وال ویکھ لیا کر اللہ اکبر ما کان ابوک امرأ سوء تیرا پیو پیڑا نہیں سی اے مریم وما کانت امک بغیا اے مریم تیرا ابا بھی پیڑا نہیں سی تیری ماں بھی بری نہیں سی اللہ اکبر کبیرہ اے کی کر آئی ہے مریم دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے تے مریم علیہ السلام کی کر دیاں نے اللہ دے حکم نال فاشارت جیڑا بچہ چند گھنٹیاں دا چند منٹاں دا عیسیٰ علیہ السلام اپنی گود دے اندر اٹھایا ہویا ہے اس بچے والی اشارہ کر دیندیاں نے ہن انہاں نو ہور تپ چڑی ہور گرم ہوئے کی کہندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا نی مریم نعوذ باللہ ایک تے برائیاں دے ارتکاب کرنی ہے دوسرا ساڑھے نال مذاق کرنی ہے اساں تیرے کولوں بچہ لیون دی وجہ پوچھئے اگو اس نو مولود والی اشارے کر کر کے سانو وخانی ہے نی کدے دودھ پیندے بچے بھی بولے نے اللہ اکبر کبیرہ اور دوستو آج تساں خطیب ویکھے ہوں گے کوئی خطیب ممبر تے کھلو کے واز کردہ ہے کوئی خطیب اسٹیج تے بے کے واز کردہ ہے کوئی خطیب مسجد دے مسلے تے بے کے تقریر کردہ ہے لیکن عجیب خطیب ہے اس خطیب دی ماں دے بارے لوگ حرزہ سرائی کر رہنے اس خطیب دی ماں نو لوگ الزامات دیں دینے اس خطیب نے اپنا منہ اپنی ماں دے دودھ نالو ہٹایا ہے تے ماں دی گود دے اندر ہی تقریر شروع کر دیتی ہے کیوں بھئی ممبر کیسا ہے اللہ اکبر کیسی جگہ تقریر کرن اور خطیب دی عمر اللہ اکبر 25 30 35 40 50 سال نہیں ایویں چند گھنٹیاں دا بچہ لوگ کی آندے نے مریم
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ماں دی گود دے اندر یہ بچہ کیویں کلام کرے گا، کیویں دے کام کرن رہی ہے؟ بی بی خاموش ہے۔ تے ادھروں اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ جے اج ماں دے خلاف بکواس لوکاں دی سن کے ماں دے حق وچ جے اج گواہی نہیں ہو دینی تے پھر کدن دینی آ؟ ذرا بول تے صحیح، ایک گلاں پہ کر دینے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انی عبداللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اوے لوگوں میں اللہ دا بندہ جے، اللہ ذوالجلال نے مینوں کتاب عطا کرنی ہے تے مینوں اپنا نبی بنانا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی ہواں اللہ نے مینوں برکت والا بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جدوں تک میں زندہ ہاں میرے رب نے نماز تے زکات دا مینوں حکم دیتا ہے۔ وبرم بوالدتی، وبرم بوالدتی، اللہ سونے نے مینوں ماں دی فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ کدی فرما برداری؟ والدتی، معلوم ہوندہ ہے باپ عیسیٰ دا کوئی نہیں۔ تے جیڑے کہیں نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہیں نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ انہاں دے عقیدے دے مطابق مریم ہوئی عیسیٰ دی ماں تے رب ہویا عیسیٰ دا باپ، نعوذ باللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں دا فرما بردار ہاں۔ والدہ کنوں کہیں دے؟ بولو تے صحیح، تواڈے پنڈ کسے ہوروں تے نہیں کہیں دے؟ بول دے نہیں، آج بڑے خاموش ہو کے بیٹھے ہو۔ والدہ کنوں کیا جاندا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں دے نے وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ دا فرما بردار ہاں۔ تے جے رب اونا دا باپ ہے تے پھر اونا نے اے تے آکھیا ہی نہیں کہ میں باپ دا بھی فرما بردار ہاں، او ماں دے فرما بردار نے۔ نعوذ باللہ جے اس باپ والے عقیدے نو مان لیا جائے پھر اے دا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ دے ہی نہیں بلکہ رب دے بھی نافرمان نے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیونکہ انہاں آکھیا ہی نہیں کہ میں پیو دا بھی فرما بردار ہاں۔ معلوم ہوندہ ہے باپ انہاں دا ہے ہی نہیں، باپ انہاں دا ہے ہی نہیں۔ کی فرماندے نے وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں دا فرما بردار ہاں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مینوں اللہ نے سخت دل بھی نہیں بنایا، مینوں اللہ نے جبار یعنی سرکش بھی نہیں بنایا۔ اگے کی کہیں دینے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ میرے تے سلامتی ہووے، میرے تے سلامتی ہووے، والسلام علیہ، کدوں کدوں سلامتی ہووے، یوم ولدا یوم ولدتو، والسلام علیہ یوم ولدتو، اس دن میرے تے سلامتی ہووے جدن میں پیدا کیتا گیا، جدن میں پیدا کیتا گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اس دن بھی میرے تے سلامتی ہووے جس دن میرے تے موت آئے گی، جس دن میرے تے اے گل میں کہہ رہا سا کہ موت تو عیسیٰ علیہ السلام نو بھی چھٹی نہیں ملی، اور انہاں دا اپنا اعلان ہے یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہویا او دن بھی سلامتی، و یوم اموتو، جس دن میں مرانگا اس دن بھی میرے تے سلامتی، و یوم ابعث حیا،
تے جس دن مینوں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی میرے تے سلامتی ہووے۔ اور اے گلاں کرن والا اللہ کہندا ہور کوئی نہیں جے، ذالک عیسیٰ بن مریم، اوے لوکو اے ساریاں گلاں کرن والا میرا عیسیٰ بن مریم جے۔ سبحان اللہ۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم جے، قول الحق الذی فیہ یمترون، اے سچیاں گلاں جڑیاں نے اے میرے عیسیٰ دیاں نے جنہاں وچ تسی شک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنی موت دا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیتا، اپنی موت دا اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کیتا، اور پیغمبر سونے نے وضاحت فرمائی اس حدیث دے اندر کہ میرے نال ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی میرے روزے دے اندر ہی قبر بنے گی، اور میں تے میرا بھرا عیسیٰ ابن مریم اسی قبر وچوں کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم دے دور دے اندر ایک اور بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوئے گا، اس فتنے دا نام یاجوج تے ماجوج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذوالقرنین نے جنہ دے اگے ایک دیوار بنا دیتی ہے، اس دیوار سیسا پلائی دیوار ہے، اس دیوار نوے کھود نہیں سکدے، اچھی اینی ہے کہ اس دیوار نوے پھلانگ نہیں سکدے۔ حدیث دے اندر آندا ہے ہر روز وہ اس دیوار نو کھودن دی کوشش کر دینے، جدو دیوار نو کھود لیندے نے پھر شام نو اپنے اپنے گھراں چ واپس چلے جاندے نے، جدو صبح واپس آندے نے تے وہ دیوار پھر سلامت اللہ بنا دیندا ہے۔ ہر روز وہ دیوار نو کھودن دی کوشش کردے نے۔ انہاں دا بادشاہ جدو شام پیندی ہے نا، انہاں دا بادشاہ کہندا چلو یار چلیے باقی سویرے کر لیں گے، وہ سویرے آ کے ویندے نے تے وہ دیوار پھر صحیح ہوئی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخیر ایک وقت آئے گا، انہاں دے ظاہر ہون تو پہلے ایک وقت آئے گا کہ انہاں دا بادشاہ کہے گا، حدیث چاہتا ہے انہاں دا بادشاہ کہے گا چلو یار دیوار آج اینی بڑی ہے، باقی انشاءاللہ کل کھود لواں گے، اللہ باقی انشاءاللہ۔ اللہ ویکھیا انشاءاللہ دی کنی برکت ہے۔ اللہ سانو کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا منظور فرماندے نے میں ایک علاقے چ گیا، دو بچے میری لتاں پہ کٹن تے میں پوچھیا پتر تہاڈا نام کی ہے؟ ایک آندا میرا نام ہے انشاءاللہ، دوجا آندا میرا نام ہے ماشاءاللہ۔ دوواں بھراواں دے نام انشاءاللہ تے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب کہندے نے پترو تہانوں کوئی گال نہیں کڈ سکدا، کی آکھن گے انشاءاللہ انج دا ہے، ماشاءاللہ انج دا۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ دے اندر بڑیاں برکتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دا بادشاہ کہے گا چلو بھائی اے آج اے نہیں بڑا ہے، باقی انشاءاللہ کل کھوداں گے۔ جدو انشاءاللہ کہہ کے اپنے گھراں نوں لوٹن گے پھر سویرے آن گے، آ کے وہ دیوار کھودنی شروع کرن گے۔ اخیر اس دیوار دے اندر نقب لگان میں جو کامیاب ہو جان گے۔ قرآن کہندا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون، جدو یاجوج تے ماجوج نو اچھی جگہ تو کھولیا جائے گا تے وہ ہر پاسے دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوکی ویکھن گے تے حیران ہی رہ جان گے، انہاں دی تعداد اتنی زیادہ ہوئے گی۔ ایک جدا نام بحیرہ تبریہ ہے، تبریہ سمندر، یاجوج تے ماجوج دی ادھی قوم اس سمندر دا سارا پانی پی جائے گی۔ اس بحیرہ تبریہ دا سارا پانی وہ قوم پی جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اگے شکایت کریں گے جناب آتے عجیب ہی قوم ساڑھے پیش پہ گئی ہے، سارا پانی یہ مکان ڈئی ہے، کی کریے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے دعا کریں گے، اللہ اینا یاجوج تے ماجوج تو ساڑھی جان چھڑا دے۔
حدیث چاہتا ہے اللہ ذل جلال والاکرام حضرت عیسیٰ نو حکم دین گے عیسیٰ جڑے تواڈے مومن ساتھی میرے بندے نے نا انہاں نو لے کے کوہ طور تے چلے جاؤ. کتھے چلے جاؤ؟ کوہ طور تے. کوہ طور پتہ کیڑی جگہ ہے؟ جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ ہم کلام ہویا کردا سی اور جدے بارے میں بھی کیا کرنا کہ ہکنانوں کو طور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں. ہکنانوں کو طور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں پر پہنچا میرے پیر دیاں نے 7 فلکاں تو پار دیاں. ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. تواڈے ذوق نو تازہ کرنا چاہنا خاموش ہو کے نہ بیٹھو پیار نال کہو سبحان اللہ. ہکنانوں کو طور بلا رب گلاں کیتیاں پیار دیاں پر پہنچا میرے پیر دیاں نے 7 فلکاں تو پار دیاں. ہستیاں ساری رہ گئیاں تھلے ویکھو پارے اورار دیاں. ہستیاں ساری رہ گئیاں تھلے ویکھو پارے اورار دیاں. اوتھے پہنچے جتھے کسے دی سوچ نہ پایا پھر آئے. سب نبیاں تھی مد کے پایا مد نشان اچیرائے. بن کونین دا سرور آیا پیر محمد میرا ہے. اوے وی آئی پی دا درجہ ملیا میرے پیر پیارے نو. وی آئی پی دا درجہ ملیا میرے پیر پیارے نو. پروٹوکول دتا 7 فلکی رب محبوب سہارے نو. ہائی لیول دیاں عزتاں ملیاں ویکھو راج دلارے نو. 1 to 1 ملاقات دا بخشیا رب نے شرف گھنیرائے. سب نبیاں تھی مد کے پایا مد نشان اچیرائے. بن کونین دا سرور آیا پیر محمد میرا ہے. آکھو صلی اللہ تے اللہ ذو الجلال والاکرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو حکم دین گے اے میرے عیسیٰ اپنے مومن ساتھیاں نو لے کے کوہ طور تے چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے چلے جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. اخیر اے یاجوج تے ماجوج بڑے ظالم لوگ نے اے اپنے ظلم دا مظاہرہ شروع کر دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا بھی مسلمانہ تو علاوہ انہاں نو انسان کافر نظر آئے گا یا مشرک نظر آئے گا اے انہوں تیر چلا چلا کے قتل کرنا شروع کر دین گے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قلعیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے خیمیاں دے اندر پناہ لینی شروع کر دین گے. اونا قلعیاں دے اندر جڑے لوگ چھپ جان گے او کچھ لوگ بچن گے نہیں تے جیڑا بھی قلعے تو خیمے تو باہر ہوئے گا اپنیاں تیراں تلواراں نال اونا نو ایک قتل کر دین گے. جدو سارے انسان زمین تو ختم ہو جان گے ہونے ارادہ کرن گے زمین والے سارے نو اسا مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے. ہن آسمانی مخلوق تے اسی حملہ کرنا چاہنے ہن کی کرنا چاہنے ہیں آسمانی مخلوق تے اسی حملہ کرنا چاہنے ہیں. اللہ اکبر. پھر اے لوگ اپنے تیر انج آسمان وال سٹن گے آسمان وال تیر سٹن گے اپنے اور اینا دے تیر سٹن دی اللہ لاج انج کر کے رکھے گا کہ اتو تیر جدو تھلیوں سٹن گے نا اتے وال تے اتو اللہ اینا دے تیر خون نہ لبیڑ کے زمین تے کلے گا.
تیر انہاں دے خون نال تر بتر ہون گے اور زمین تے آن گے، انہاں نو گمان ہوئے گا، یہ سمجھ جان گے کہ زمین والیاں تے بھی اسی غالب آ گئے ہیں، آسمانی مخلوق تے بھی اسی غالب آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرن گے کہ اللہ ایتھے جتھے اسی رہ رہے ہیں نا کوہ طور تے، ایتھے جگہ تھوڑی ہے، اسی اپنے علاقے واپس جانا چاہنے ہیں، اللہ اسی دعا کرنے ہیں اس یاجوج ماجوج تو ساڑی جان چھڑا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا انج کر کے قبول کرن گے کہ انہاں دیاں گردناں دے اندر کیڑے پینے شروع ہو جان گے، انہاں دیاں گردناں وچ کیڑے پینے شروع ہو جان گے، اور ایسے بیماری نال، گردن دی بیماری نال حدیث چاہندا ہے او مرنا شروع ہو جان گے، اور انج یک دم مر جان گے جویں ایک بندہ مرد ہے، جویں ایک بندہ فوت ہوتا ہے نا، انج ساری قوم ایک دم مر جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس اس علاقے دے اندر تشریف لے آؤں گے، اور قیامت دی سب تو نشانی بڑی جدو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جان گے، مکہ ویران، مدینہ ویران، جدو دنیا تے ہر پاسے برے اور بدترین اور مشرک لوگ اور اللہ دے نافرمان لوگ رہ جان گے، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ جدو دنیا تے ہر پاسے آج اگر کچھ امن دکھائی دیندہ ہے، آج اگر قیامت تو کچھ سما مختلف دکھائی دیندہ ہے، تے او اونا لوگاں دی وجہ تو دکھائی دیندہ ہے جو اللہ دے فرما بردار اور اللہ دے ولی لوگ نے۔ اگر اللہ دے ولی دنیا تے نہ ہون تے قیامت آ جائے، حدیث چاہندہ ہے کہ دنیا تے ہر پاسے برے لوگ اللہ دے نافرمان رہ جان گے، اور ایسے برے لوگاں تے قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے قیامت دیاں نشانیاں جو اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے، اللہ تو میری دعا ہے اللہ سونے پاک پیغمبر تے سانو اپنا ایمان پختہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھوں علم غیب دا مسئلہ نہیں نکل سکتا، یہ ساریاں نشانیاں میرے آقا نے دسیاں نے، اللہ دی وحی دے مطابق دسیاں نے، اور وحی او ہندی ہے جو اللہ دس دے چیز، جیڑی شے اللہ دسے او وہی ہندی ہے، تے جیڑی شے اللہ دس دے وے او غیب نہیں ہندا، جیڑی شے دس دے وے او غیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون مینوں کو بندہ دس دے جناب تہاڈی مسجد دا کام شروع ہویا ہے، تہاڈی مسجد دا کام شروع ہویا ہے، ہون اس بندے دے دسن دی وجہ تو ایتھے آ کے قاری عبدالرحمان صاحب نو، ایوب صاحب نو میں کہاں جناب ساڈی مسجد دا کام شروع ہویا ہے، ویکھو میں غیب جاننا کہ نہیں؟ وہ غیب کیویں ہویا؟ مینوں تے آپ کسے بندے دسے، مینوں تے آپ کسے بندے نے دسیا؟ جیڑا کوئی بندہ دس دے وہ غیب نہیں رہندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا ہے، میرے پیغمبر نے اللہ دے دسن نال سانو دسیا ہے، اے اللہ دی وحی ہے، اے غیب نہیں۔ اللہ سانو اپنے عقیدے دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔